بلوچستان میں ہم دشمنوں پر زمین تنگ کر دی گئی. زیارت میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کلیئرنس آپریشن مکمل. 15 دہشت گرد جہنم واصل. بلوچستان کے امن سے کھیلنے کی بھاری قیمت چکانا پڑی. ریاست پوری قوت سے جواب دے رہی ہے. صوبائی حکومت کے ترجمان شاہد رند کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز، بلوچستان پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم خاک میں ملا دیے. بلوچستان میں دہشت گردوں کے لیے کوئی محفوظ پناہ گاہ نہیں. ہر حملے کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. زیارت میں شہید پولیس افسران اور اہلکاروں کے خون کا حساب لیا جائے گا. صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت قومی قیادت نے زیارت میں شہید پولیس افسروں اور اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا. صدر مملکت نے 15 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے جام شہادت نوش کرنے والے پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرتے کہا کہ ایسے بزدلانہ حملے امن کو سبکتاز نہیں کر سکتے. کراچی میں سی ٹی ڈی اور اساس اداروں کا مشترکہ آپریشن. کالعدم بی ایل اے کے 2 دہشت گرد گرفتار. ملزمان سے 4 کلو گرام بارودی مواد، ڈیٹونیٹرز، پرائما کارڈ اور بال بیئرنگ برآمد. ملزمان حساس تنصیبات کی ریکی اور معلومات دہشت گرد تنظیم کو فراہم کرتے تھے. قانون نافذ کرنے والے اداروں اور حساس مقامات کو نشانہ بنانے کے مبینہ منصوبے پر کام کر رہے تھے. شناخت مجاہد بلوچ اور فرید بلوچ عرف ذاکر کے ناموں سے ہوئی. فتنہ الخوارج کی جانب سے گروپ کیپٹن عاصم کی شہادت پر جھوٹا پروپیگنڈا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کھلی تشہیر اور گمراہ کن دعوے کو بے نقاب کر دیا. ایکس پر جاری بیان میں وزیر دفاع نے کہا اسلام آباد میں گروپ کیپٹن عاصم طارق کے ایک بہیمانہ قتل کی ذمہ داری طالبان قبول کر رہے ہیں. فتنہ الخوارج کا کوئی اعتبار نہیں. کل کو شاید پاکستان میں چوری، ڈکیتی اور عام جرائم کا کریڈٹ بھی لینا شروع کر دیں. فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کا مقصد صرف کریڈٹ لینا ہے. حقیقت، اخلاقیات اور ذمہ داری سے انہیں کوئی غرض نہیں. بھارتی آبی جارحیت کے خلاف پاکستانی سیاستدان ڈٹ گئے. ایسے اقدامات جنوبی ایشیا کے اسٹریٹجک استحکام اور خطے کی آبی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار. کہا سندھ طاس معاہدے معطلی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. چیئرمین واپڈا نے مضمون میں لکھا بھارت مغربی دریاؤں پر نئے منصوبوں کے ذریعے خطے کی آبی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہا ہے. پاکستان کے ساتھ ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا کا تبادلہ بھی روک دیا. وزیر اطلاعات عطا تارا نے کہا کہ سندھ طاس معاہدے کی معطلی سے بھارت کو شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ پاکستان ہر قیمت پر سندھ طاس معاہدے اور اپنے آبی حقوق کا دفاع کرے گا. بھارت کی یک طرفہ کارروائیاں اور دباؤ کی حکمت عملی کسی صورت قابل قبول نہیں. بیرسٹر دانیال چودھری، سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ خان نے ایکس پر لکھا پاکستان جائز آبی حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے. پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے کہا کہ بھارت اپنی غلط فہمی دور کر لے. پاکستان اپنے آبی حقوق کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. ڈاکٹر شرمیلا فاروقی نے کہا کہ بھارت کو بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری کرنی چاہیے. میر ضیاء اللہ لانگو بلوچ نے کہا کہ سندھ طاس معاہدہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا. سینیٹر پرویشہ خان، بیرسٹر عقیل ملک، بلال اظہرکیانی، ناز بلوچ نے کہا کہ پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا کروڑوں انسانوں اور پورے خطے کے امن کے لیے خطرناک ہے. وزیر اعظم کی ملکی برآمدات بڑھانے کے لیے ایس ایم ایس کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی ہدایت. جھوٹے اور درمیانے درجے کے صنعتوں کو آسان قرضوں کی فراہمی کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کرنے کا حکم. اسٹیٹ بینک اور کمرشل بینکوں کو خصوصی قرض اسکیمیں متعارف کرانے کی ہدایت. کہا ایس ایم ایس کی ترقی میں حائل رکاوٹیں ہنگامی بنیادوں پر دور کی جائیں. نوجوانوں اور خواتین کاروباری افراد کو صنعتوں کے قیام میں بھرپور معاونت فراہم کی جائے. مسلم لیگ نون آزاد کشمیر نے عام انتخابات کے لیے رابطہ سیل قائم کر دیا. تنظیمی تیاریوں کا دائرہ مزید وسیع. رابطہ سیل آزاد کشمیر اور مہاجرین جموں و کشمیر کے تمام انتخابی حلقوں سے رابطہ یقینی بنائے گا. امیدواروں کی انتخابی سرگرمیوں، مسائل اور تجاویز براہ راست مرکزی قیادت تک پہنچائی جائیں گی. رابطہ سیل انتخابی مہم کی نگرانی، کوارڈینیشن اور درپیش چیلنجز کے فوری پاکستان کثیر الجہتی نظام اور بین الاقوامی تعاون کے فروغ کے لیے حمایت جاری رکھے گا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اجلاس سے خطاب. کہا پاکستان عالمی سطح پر مؤثر اور فعال سفارتکاری جاری رکھے گا. عالمی فورمز پر پاکستان کے موقف کے مؤثر اور بھرپور اظہار کے لیے ضروری ہدایات جاری کی. پاکستان کی مختلف کثیر الجہتی سفارتی سرگرمیوں اور عالمی فورمز پر حکمت عملی کا جائزہ.
मरियम नवाज ने अपनी छत, अपना घर प्रोग्राम, अपनी जमीन, अपना घर के बाद अपना खेत, अपना रोजगार स्कीम का आगाज कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़बा बुखारी का बयान, कहा 30,000 खानदानों को मरियम नवाज ने अपनी जमीन का मालिक बना दिया। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत पंजाब में 1,80,000 अफराद अपनी छत के मालिक बन गए। पंजाब के किसानों को 9 लाख किसान कार्ड, 30,000 ग्रीन ट्रैक्टर्स दिए गए, 5,000 किसानों को सुपर सीडर और 8,000 ट्यूबवेल सोलराइजेशन तकसीम किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ मरियम नवाज के पंजाब में हो रहा है। अब तरक्की और खुशहाली अटक से रहीम यार खान तक पहुंच चुकी। मुल्क चलाने के लिए हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं, ज़ाहिर इस्तेमाल करने के वसाइल भी नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत तेल और मदनी ज़खायर दरियाफ्त करने में नाकाम हो रही है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर बिल्कुल काम नहीं हो रहा, ये बरसों से पेंडिंग है, अब फौरी काम होना चाहिए। जंग बंदी पर पहला काम ईरान से तिजारत खुलनी चाहिए। ईरान ने गैस पाइपलाइन पर अपने हिस्से का काम मुकम्मल कर रखा है। नौशहरा में रेलगाड़ी की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक। अगोड़ा खटक में खातून रेलवे गाड़ी के नीचे आ गई, शनाख्त न हो सकी। हकीमाबाद में 24 साल सलेमान रेलगाड़ी से टकरा गया, लाशें DHQ अस्पताल मुंतकिल। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके पब्बी में घरेलू तनाज़ा पर 2 बेटों ने अपने ही वालिद को कत्ल कर दिया। पुलिस पहुंची तो मुल्जिमान ने फायर खोल दिया। जवाबी फायरिंग में दोनों मारे गए, कांस्टेबल जख्मी, लाशें अस्पताल मुंतकिल। पेशावर में संगदिल बेटे ने बाप और भाई को कत्ल कर दिया। वाकया घरेलू झगड़े के दौरान पेश आया। जांबाक अफराद की शनाख्त यूनुस और रियाज के नामों से हुई। मुल्जिम अमजद फरार, गिरफ्तारी के लिए छापे। शहीद सुप्रीम लीडर की दूसरी नमाज जनाजा कुम्मे अदा, हजारों अफराद की शिरकत। सड़कों पर लोगों ने तस्वीर उठाकर रहबर आला को खिराज अकीदत पेश किया। शहीद सुप्रीम लीडर का जस्ते खाकी आज इराक मुंतकिल किया जाएगा। नजफ और करबला में आखिरी दीदार और ताज़ियाती तकरीबात होंगी। जुमेरात के रोज जस्ते खाकी को मशहद में इमाम रजा के रोजे की हदूद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। जनूबी लबनान में गाड़ी पर इसराइली हमला, 4 अफराद शहीद। यूसुफ शमून पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल, वालिदा गैर मुल्की मुलाजमा और शामी शहरी लुक़मा अजर बन गए। जिला बिनते जुबैल के मुख्तलिफ कस्बों में भी मुतादिर रिहायशी मकानात को धमाकों से उड़ा दिया गया। मुसलसल बमबारी, 90,000 घर तबाह हो गए। 6 लाख अफराद की घरों को वापसी बड़ा चैलेंज है। मुतासरा इलाकों की तामीर नौ पर 1 अरब